السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پچھلے مجلس میں سن 6 نبوی میں حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا ذکر ہوا اور اس میں کچھ عبرتیں ان کا ذکر ہوا۔ آج کے درس کا موضوع ہے اسلام کے خلاف منصوبے اور اسلام کے خلاف تدبیریں۔ اس عنوان کے تحت ہم چند چیزوں کو، چند واقعات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ قریش کا وفد تیسری مرتبہ ان کا وفد بنا ابو طالب کے پاس سن 6 نبوی میں آئے گا، اس کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح پھر حج کے موسم میں دارالندوہ میں قریش مکہ نے ایک قرارداد کی، ایک بات پر اتفاق کیا، ایک واقعہ ہوا، اس کا ذکر ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے بعد عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بہت لمبی تقریر کر کے ان کو پیشکش کرتے ہیں، صلح کی ایک صورت بناتے ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اور آخری صلح کی ایک اور مذاکرات کی ایک کوشش مکہ کے سرداروں کی، اس میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے اور ان کی پیشکش ہوتی ہے، تو ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ 4 باتوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سن 6 نبوی میں دوسری ہجرت ہوئی تو چونکہ اس مرتبہ تقریباً 102 آدمیوں کا یہ قافلہ جب مکہ مکرمہ کے گھروں سے نکلا تو ان کا علاقہ ویران ہوا اور ان کی آبادی جو ہے خالی ہو گئی۔ تو اس بات پر مکہ کے مشرکین دل میں تو نادم تھے، تو انہوں نے جا کر 2 آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا حبشہ کے پاس کہ جا کر اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کر آ جاؤ۔ بہرحال جب وہ لوگ واپس آئے خالی ہاتھ اور جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور ان کی باتوں سے وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ قائل ہو گئے اور انہوں نے ان کو حوالے نہیں کیا، ان کے مکہ کے مشرکین کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہ لوگ جب ناکام لوٹ کر آئے تو مکہ کے مشرکین غصے میں ہوئے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی حالت اور اپنی مخالفت کو بھی دیکھ رہے تھے، تو طیش میں آئے اور انہوں نے ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس یہ سارے سردار مل کے آ گئے۔ انہوں نے ابو طالب کے سامنے سختی سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیں، یہ ہمارے درمیان تفریق ڈال رہا ہے اور یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں کو بھی یہاں سے نکال دیا، گھریں بھی خالی ہو گئی، ان کے رشتہ دار ان کے پیچھے غمگین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں، ہم آپ کو اس سے بہترین نعمت بدل دیتے ہیں۔ عمارہ بن ولید یہ زیرک آدمی شمار ہوتا تھا اور عرب کے لوگ اس کو بہت اچھا آدمی شمار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عمارہ بن ولید کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں اور تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ایک بدل دیں گے، ہم آپ کو بدلے میں یہ دے دیں گے۔ تو ابو طالب نے ان کے سامنے کہا کہ اچھا تم بڑے انصاف والے ہو، میں اپنے جگر گوشے کو، اپنے پروردے کو، جس کو میں نے پالا، جس سے میری محبت ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم اس کو قتل کر دو اور تمہارے آدمی کو میں اپنے پاس رکھ دوں اور اس کو پالو اور پوسوں، اس کو کھلاؤں اور اس کو پلاؤں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ ابو طالب کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ سردار تھے، بڑے معزز تھے۔ تو اس کے بعد جب حج کا موسم آیا تو یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہو گئے، انہوں نے ایک اجتماع کی اور ایک اتفاق کیے ایک بات پر۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ کائن ہے، بعض کہتے کہ کاذب ہے، بعض کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، بعض کہتے یہ ساحر ہے۔ تو مختلف چیزیں جو ہیں
ان کے ذہنوں میں جو آتی حضور کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ تو حج کے موسم میں انہوں نے یہ بات اتفاق کی اس بات پر کہ اگر ہم مختلف بات کہیں گے، ایک نہیں کہیں گے، تو باہر سے آنے والے لوگ بھی اس کی بات مان لیں گے، ہماری بات مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس کے خلاف اپنے منصوبے کو مضبوط بناتے ہیں اور اس کی مخالفت کو مضبوط بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک بات پر اتفاق کرنا چاہیے۔ تو ان کا مشورہ ہوا، ترتیب وار انہوں نے ایک ایک بات کہہ دی۔ ولید بن مغیرہ ان کا اس مجلس کا امیر بنا اور ان کو اس کا جو ہے بڑا بنا دیا گیا۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم ان کو کاذب کہیں گے، تو اس پر اتفاق نہیں ہوا کہ بھائی کاذب نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو جھوٹوں کا نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم مجنون کہیں گے، دیوانہ، تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا کہ بھائی دیوانہ نہیں ہے، یہ دیوانوں کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ کاہن کہو، کاہن، تو ان پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تو ان کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ ساحر کہو، ساحر، جادوگر، کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، چلو کوئی نہ کوئی صورت بن سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ حج کے موسم میں ہم سب کو یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حج کے دنوں میں لوگ آنے لگے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو راستوں میں بٹھا دیے جو آنے کے راستے تھے، اور یہ بات ہر آدمی کو، نئے آنے والے آدمی سے یہ بات کہتے تھے کہ بھئی یہاں محمد نامی ایک آدمی ہے، ان کے قریب نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا، وہ ایسا جادوگر ہے، اگر جاؤ گے تو جاتے ہی تبدیل ہو جاؤ گے۔ جاتے وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے تو اگر اس کا نہیں ہوتا تو اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے، ظاہری طور پہ اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اندرونی طور پہ وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ دلی طور پہ آدمی اس کو تسلیم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کو اور نقصان ہوا۔ جو متلاشیان حق تھے، حق کے تلاش میں نکلے ہوئے لوگ تھے، جن کو اپنے زندگیوں میں حق کی تلاش کی، جب انہوں نے سنا کہ اچھا یہ جادوگر کیسا عجیب جادوگر ہے، چلو ملتے ہیں ان سے، تو جو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، ملنا نہیں چاہتے، وہ بھی آ کر حضور سے ملنا شروع کر دیتے۔ اس طرح سے ان کو اور نقصان ہوا۔ غماد ابن ثعلبہ یہ سحر کا علاج کرنے میں بہت مشہور تھے، جس پر جادو ہوتا تو اس کو یہ ان کا علاج کرتے تھے۔ تو ان سے بھی یہ بات کہی گئی کہ ان کے ایسا آدمی ہیں، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے قریب نہ جانا، وہ بہت بڑا ساحر ہے، یہ جادو کر دے گا تجھ پہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں تو آج تک ساحروں کا علاج کرتے آ رہا ہوں، میں سحر کو جانتا ہوں، میں کہانت کو جانتا ہوں، میں جادو کو جانتا ہوں۔ تو جب حضور کے پاس آئے تو حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ان سے کہا کہ میں سحر کا علاج کرتا ہوں، بڑا معالج ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کو کیا شکایت ہے، میں آپ کا علاج کر دوں، میں جھاڑ پھونک کر کے میں آپ کو ابھی ہی تمہاری بیماری سے تمہیں نجات دے دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپ مسکرائے اور آپ ہنسے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ آپ نے یہ پڑھا تو غماد بن ثعلبہ گھبرائے، ان کے رنگ بالکل تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ دوبارہ یہ کلمات پڑھے۔ آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ وہ گھبرائے، تیسری مرتبہ آپ کو انہیں پھر کہا کہ آپ پھر پڑھے۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ پھر ان کے سامنے پڑھا تو مسلمان ہو گئے، اور اتنے متاثر ہو گئے کہ غماد بن ثعلبہ مسلمان ہو گئے، انہیں کلمہ پڑھا۔
لوگوں سے کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، تم دیوانے ہو، یہ دیوانہ نہیں ہے، تم پہ جادو ہوا ہے، یہ جادو، اس پہ جادو نہیں ہے۔ بہرحال سماد بن ثعلبہ متاثر ہو گئے، انہوں نے حضور کی بات مان لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے۔ تو جب حج کے موسم میں بھی یہ ناکام ہو گئے، ایک دن مکہ حرم میں یہ سارے سردار غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سروں کو پکڑے ہوئے اس سوچ میں تھے کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، یہ تو آگے بڑھ رہا ہے، ہر حربے ہم نے استعمال کیے، زبردستی کے حربے، ہم نے سختیوں کے ہر قسم، یہاں تک کہ لوگ مجبور ہو کے انہوں نے شہر بھی چھوڑا، ہم نے تکلیفیں بھی دی، مارا بھی، گالیاں بھی دی، ساحر اور جادوگر بھی کہا، پھر بھی یہ شخص باز نہیں آتا۔ تو عتبہ آیا جو زیرک اور ہوشیار آدمی شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حرم کے بیت اللہ میں حضور بھی وہاں موجود تھے، آپ بھی تشریف فرماتے سامنے دوسری جانب، تو انہوں نے اپنے سرداروں سے اجازت لیا، عتبہ نے، اور حضور کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے کہا کہ بھتیجے دیکھیں، آپ نے ایک دین لے کر آئے ہیں، جس دین کی وجہ سے آپ نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، آپ وہ دین ہمارے معبودوں میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے، ہمارے رسموں اور رواجوں کو غلط قرار دیتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے اور اولاد کو ماں باپ سے اور رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، یہ تو آپ نے ہمارے درمیان تفریق ڈالی، آپ اس سے باز آ جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں مال کے حصول کے لیے اور آپ مالدار شخص بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ ہمارے پورے مکہ میں، حجاز مقدس میں، مکہ کے حدود میں، عرب میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں ہوگا، اتنا مال ہم تمہیں دے دیں گے۔ اور اگر آپ یہ کسی سرداری کے لیے کرتے ہیں، آپ اگر بڑا بننے کے لیے، سردار بننے کے لیے آپ اگر یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس کام سے باز آ جائیں، ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے، آپ کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک آپ مجلس میں ہوں گے نہیں، جس چیز کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو عرب کی جو حسین عورت ہوگی ہم آپ سے ان کی شادی کرا دیں گے، آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے کہہ دی، تو حضور نے فرمایا کہ عتبہ، ابو ولید اس کی کنیت تھی، ابو ولید، اب اپنی بات سے فارغ ہو گئے، تو کیا کہ ہاں میں فارغ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں بولوں، اب میری سنو گے؟ میں ہاں بالکل سنوں گا۔ تو حضور نے حامیم سجدے کی تلاوت شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ تلاوت کرتے 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 سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ سجدے کی آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، ولید عتبہ اتنا متاثر ہوا، وہ ان سے رہ نہ سکا، آخر کار وہ حضور کے پاس جیسے آئے تھے، وہ ایسے ہی پیچھے چلتے چلتے اپنی قوم کے پاس آیا۔ تو جب ان کے پاس آ رہا تھا عتبہ، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو عتبہ کی جو صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ اس پر بھی اس نے جادو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب عتبہ قریب آیا تو کہا کہ میری قوم، میری اگر تم مانتے ہو، اس شخص کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، یہ عرب اگر اس سے مقابلہ کرتی ہیں تو عرب اگر لوگ اس کو مارتے ہیں تو تمہارا کام کسی اور کے ہاتھ ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص اس نے جو کلام پڑھا، اس کلام میں جو ہیبت ہے، اس کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ عنقریب کوئی بہت بڑا کارنامہ رونما ہونے والا ہے، ایک عجیب کام ہونے والا ہے۔ اگر یہ شخص کامیاب ہوا اور یہ بادشاہ بنا، یہ بڑا بنا، تو تمہاری عزت ہے، اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی قوت تمہاری قوت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ولید، تجھ پہ بھی اثر ہو گیا، یا تجھ پہ بھی جادو کا اثر پڑ گیا، کہا کہ میری تو یہی رائے ہے، تمہاری مرضی ہے، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ بہرحال اسی میں کام نہیں چلا۔ حضور بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، چند سرداروں کا سامنا ہوا، اسد بن مطلب، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل، یہ چند سردار حضور کے سامنے آئے۔ تو انہوں نے حضور کو روکا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے ایک پیشکش کرتے ہیں، اگر آپ اس کو قبول کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کیا پیشکش کرتے ہو؟ تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ان سے یہ کہا حضور سے کہ دیکھیں، آپ کچھ دن ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے اور کچھ دن آپ ہماری معبود کی عبادت کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال تک ہم سب مطلب آپ کے ساتھ مل کر تمہارے رب کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، بتوں کو نہیں پوجیں گے، اور 1 سال تک ہم سب مل کر، آپ اور آپ کے تمام ساتھی، ہم سب مل کر ہماری معبودوں کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں قرآن کریم کی ایک سورت اتری، قل یا ایھا الکافرون، جواب اللہ نے خود دیا، قل یا ایھا الکافرون، کہ میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کو تم پوجتے ہو، جس چیز کی عبادت تم کرتے ہو، میں نہیں کروں گا اس کی عبادت، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کو میں پوجتا ہوں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تم اس کو پوجتے نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس چیز کو تم پوج رہے ہو میں ہرگز اس کو نہیں پوجوں گا، ہرگز کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی طرح تم بھی ہمارے معبودوں کو نہیں پوجتے ہو، میری معبود ہماری رب کی عبادت نہیں کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، تمہارے طریقے، لیے دین، اور میرے لیے میرا دین، میرا مذہب، میری رب کی عبادت۔ تو ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ بھئی اب تو کسی طریقے سے حضور باز آنے والے نہیں تھے، یہ مختلف صورتیں تھیں ان کی مذاکرات کی اور حضور کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر بار یہ ناکام ہوتے تھے۔ جتنی مخالفت بڑھتی تھی، جتنی مخالفت میں شدت اختیار ہوتی، اتنی ہی اسلام کو قوت ملتی، اتنے ہی مسلمان مضبوط ہوتے، نئے آنے والے لوگ مسلمان ہوتے، پرانے لوگ اسلام پہ ڈٹتے۔ مخالفت اسلام کے خلاف جتنی بڑھتی ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، جس چیز کو آپ اٹھانا چاہتے ہو اس کی مخالفت شروع کر دو۔ اسلام کی مخالفت جتنی شروع ہوگی، جتنے اس کے پیچھے پروپیگنڈے ہوں گے، جتنے اس پہ الزام ہوں گے، جتنے اسلام کے پلان تان ہوگی، اس کے خلاف منصوبے ہوں گے، آج دنیا کر رہی ہے، آخر کار اسلام غالب رہے گا، اسلام اونچا رہے گا، ہوا آج بھی ہوگا، قیامت تک اسلام اونچا رہے گا۔ دنیا کی ساری سازشیں مل کر بھی اسلام کو ناکام نہیں بنا سکتی، ساری قوتیں مل کر بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتی، ساری سازشیں مل کر، ساری تدبیریں مل کر اسلام کے تدبیر کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اسلام کو غالب رکھنا ہے اور اسلام قیامت تک غالب رہے گا۔ ہر دور میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اسلام کی حقانیت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ آئندہ بیان ہو، اگلے درس کا انشاءاللہ پھر بیان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اگلے حصے کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔